بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا راہو کال آپ کو پتہ ہے، راہو کال سے پہلے میں ایک ویلاگ ضرور کرتا ہوں تاکہ کوئی نہ کوئی اچھی بات آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے، پچھلا ٹاپک میں نے کیا تھا نو دولتیوں کی نشانی، آئی ہوپ کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آج میں نے تھوڑا سا ہٹ کے کیا، آج ہے ڈسپوائنٹمنٹ پہ، مایوسی پہ۔ اکثر میرے پاس لوگ آتے ہیں کہ میں ڈپریشن میں بہت زیادہ ہوں، بہت زیادہ ڈپریس ہوں۔ اچھا، ڈپریشن اسٹرالوجیکلی پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مون اگر کسی کا نیگیٹو بائی برتھ بیٹھا ہو اور پھر اوپر پھر دوبارہ اس کے اوپر راہو آ جائے یا سیٹرن کی اسکیل یا راہو کی اسکیل آ جائے تو بندہ مزید ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ اور اگر ساتھ سن بھی نیگیٹو ہو جائے تو بالکل ہی، اور اس کی جو پھر وہ ہر وقت وہ اندھیروں میں رہنا، ہر وقت سوچوں میں رہنا، پریشان رہنا۔ اور اگر آپ کا بائی برتھ مون جو پازیٹیو ہے لیکن جب راہو اس کے اوپر آتا ہے یا سیٹرن کی اسکیل یا راہو اوپر آتا ہے تو بندہ ٹیمپریری، اگر راہو آتا ہے تو 2.5 سال، اور اگر راہو آتا ہے تو 1.5 سال، اور سیٹرن آتا ہے تو 2.5 سال کا عرصہ، جس میں بندہ بہت سینسٹیو ہو جاتا ہے۔ اب اس مایوسی کو کس طرح ہم کور کرنا؟ مایوسی دو قسم کی آپ کی ڈسپوائنٹمنٹ ہوتی ہیں۔ ایک تو کبھی کبھار مایوس ہونا، وہ تو ٹھیک ہے، یہ چلتا ہے زندگی میں، چلتا ہے، بعض دفعہ بندہ ویسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مایوس ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی مون 52 آورز میں اپنا گھر تبدیل کرتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر میں آتا ہے یا ٹورس میں آتا ہے یا جوپیٹر کی ٹرائن میں آتا ہے تو خام خواہ آپ کا موڈ سوئنگ بہت اچھا ہو جاتا ہے، آپ مسکراتے رہتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں، اور پھر بڑا آج میرا دن بہت اچھا گزرا تھا، حالانکہ کوئی ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اور بعد جب مون سیٹرن کے نیچے آ گیا یا راہو کے نیچے اس کی اسکیئر میں آ گیا یا اپنے اسکارپیو میں آ گیا تو بندہ خام خواہ نیگیٹو تھاٹس اس پہ چھا جاتے ہیں، اور وہ پھر نیگیٹو ہی سوچتا ہے، نیگیٹو ہی ہر وقت اس کے دماغ میں فیلیور کا ایک چیز رہتا ہے۔ اور جب سیٹرن کے نیچے آئے تو بندہ بہت زیادہ مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو ایک خوف لگا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ تو آپ ایک چیز ڈالیں کہ یہ کبھی کبھی والا ہے، لیکن وہ مایوسی جو ہر وقت اپنے اوپر طاری کر لینا، وہ بہت نیگیٹو ہے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک میں 4 موسم بنائے ہوئے، سردی، گرمی اور بہار، اور یہ آپ کو یہ ایک موڈ سوئنگ چینج ہوتا رہتا ہے۔ ان کیس اگر آپ سردیوں میں کسی ایسے ملک میں چل جاتے ہیں جہاں پہ صرف سردی ہے تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا سیچوریشن پوائنٹ بہت زیادہ آ جائے گا، آپ فیڈ اپ ہو جائیں گے، آپ ڈپریشن میں چل جائیں گے۔ ابھی میں ایک سن رہا تھا تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ لوگ ڈپریشن میں وہ جہاں پہ برف پڑتی ہے، 24 گھنٹے لوگ اندر کمروں میں گھسے رہتے ہیں، وہ ان میں مایوسی زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی موسم ہمارے ہاں تو سردی لوگ انجوائے کرتے ہیں، پھر جیسے ہی آپ بور ہونا شروع کرتے ہیں موسم چینج ہونا شروع کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ آپ کا ڈپریشن بھی یہ اچھی بات نہیں، مایوسی آپ کو بالکل کہتے ہیں کہ نام ہی دی جسے کہتے ہیں اچھی، آپ کی لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، 2 قسم کے طریقے، 3 طریقے سے اگر تو آپ ایک تو بائی برتھ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو چلے ٹھیک ہے۔ ایک جیسے کسی کو وائرل انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ وائرل انفیکشن ایک سے دوسرے سے دوسرے سے تیسرے لگتا ہے، اسی طرح آپ ان لوگوں میں بیٹھیں جو ہر وقت آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹ میں لے کے جائے تو وہ آپ ان کی زیادہ پوائنٹ پک کرتے ہیں اور یہ ایک دوسرے سے لگتا جاتا ہے، اور پھر وہ لوگ ہر وقت نیگیٹو سوچتے ہیں اور غلط فیڈ کرتے ہیں، خود تو ٹھیک ہوتے ہیں اور غلط فیڈ کرتے ہیں، اور ہر وقت وہ گلے کرتے رہتے ہیں، آپٹیمسٹک نہیں ہوتے مزاجن بھی، اور آپ کا ذہن بھی پالیوٹ کر دیتے ہیں۔ اور جب اس سٹیج پہ پہنچے، جب آپ لوگوں کے گلے شکوے سننے شروع کر دیں تو آپ پہ اوپر اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک سیکٹری تھے، ان کا مجھے ابھی نام یاد آ جاتا ہے، جان کے رہنے والے تھے، بڑے اچھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ سر جو کانفرنس ہے اس میں ریٹائرڈ آفیسرز کو بھی بلا لیں۔ کہتا ہے زندگی میں یہ کبھی جو ریٹائر ہو جائے اور جو گھروں میں بیٹھ کے وہ ہمیشہ وہ آپ کو مشورے دے گا
جو اس نے ساری عمر نہیں کیا کر سکا، حسرت ہی رہی ڈرتے ہوئے بھی کس طرح، تو وہ آپ کے ذریعے آپ کو پش کرے گا، جس سے آپ کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو ہر آپ کے ارد گرد یہ لوگ پائے جاتے ہیں جو ہر وقت آپ کو نیگیٹو فیڈ کرتے ہیں۔ وین آئی اسٹارٹیڈ مائی سروس، تو میرے کزن تھے، میرے بیچ میٹ بھی تھے، تو ہمیں ایک ایسے آفیسر سے ملنا پڑ گیا جس سے اس نے، میں نے بڑا اوہ ہو 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 ہو، وہ کہڑے محکمے میں آ گئے ہو کیا، یا فیلڈ میں نہیں جانا، دفتر کی نوکری لے لیں، آپ تو مارے جائیں گے، آپ پہ کیس بن جائیں گے، آپ پہ یہ ہو جائے گا۔ اچھا، جو میرے کزن تھا اس نے اس کا بہت اثر لے لیا، وہ ساری عمر فیلڈ سے نہیں، ہر وقت ڈرے رہنا، خوف زدہ رہنا۔ میں نے اس کی باتیں ادھر سے سنی، ادھر سے نکال دی، میں ساری عمر فیلڈ میں رہا، کوئی ڈر خوف نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ تو اس طرح کے لوگ آپ کو گلے محلے، آپ کے ارد گرد، آپ کی فیملی میں، آپ کے گھر میں بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور پھر آپ سوچ سوچ کے ڈپریس ہوتے ہیں۔ خواتین کیوں ڈپریس ہوتی ہیں گھر میں؟ وہ اس لیے کہ ٹیلی فون پکڑا تو اس نے اپنی بہن کو فون کر دیا، ٹیلی فون پکڑا اس نے اپنی خالہ کو فون کر دیا، اس نے، اچھا وہ خالہ، بہن یا چاچی یا سہیلی، وہ اس کو یہ کہ او ہو تیری ساس اس طرح دی گئی سی، میری ساس تو انج کر دی، تو یہ وہ ہوتی، میں یہ ان کا اس کو روزانہ وہ پوائزننگ، ذہنی پوائزننگ ہو رہی ہوتی ہے اس خاتون کے، اور وہ پھر وہی قانون اپنے بچوں پہ لاگو کرنا شروع کر دیتی ہے، اپنے گھر پہ لاگو کرنا شروع کر دیتی ہے، اور پھر وہیں سے وہ آپ کا ذہن ڈسپوائنٹ، وہ دیکھیں جی اس وہ تو اپنے بہو کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں، وہ اپنے بہو کے ساتھ ایسا ہے، اور میری بہو تو میری سنتی نہیں، میری بہو تو یہ نہیں، لڑائی وہاں سے شروع رہتی ہے، اور پھر آپ ڈسپوائنٹمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جی اب کیا کریں، اس سے پھر آپ اپنا قد و کاٹ بھی کم کرتے ہیں، اپنی صحت بھی ڈیمیج کر لیتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس چیزوں سے نہیں نکل پا رہے تو بہتر ہے، اٹس اے بیسٹ ٹائم کہ اس میں سے نکلنے کے لیے اللہ کو رجوع کریں، اللہ سے توبہ کریں۔ اللہ کو ناامیدی بالکل پسند نہیں ہے۔ ایک چیز میں بتا دوں، جہاں پہ آپ ڈسپوائنٹمنٹ ہوئے، اللہ تعالیٰ کہنا کہ اچھا اس بندے کو میرے پہ بھروسہ ہی نہیں تھا، اس نے میرے پہ ڈپینڈ ہی نہیں کیا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی شفقت کا ہاتھ آپ سے اٹھ جاتا ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی طرف دیکھیں، آپ کو کیا کچھ دیا ہوا ہے، کیا کریں، اور جب آپ اللہ سے رجوع کریں گے، یقین کریں آپ کی 90%، 100% ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کو میں نے جیسے اب میں تھوڑا اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ آپ کو نیگیٹو باتیں ڈھونڈ کے آپ کے ذہن میں ڈالتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو بند کریں، کمرے میں بند کر لیں، یا اکیلے بیٹھ جائیں، یا چھت پہ بیٹھ جائیں، دھوپ میں بیٹھ جائیں، اور آنکھیں بند کر کے دیکھیں، یا اللہ مجھے اس دنیا میں پیدا کیا، مجھے دیا کیا کچھ ہے۔ آپ اپنی پازیٹیونیس ڈھونڈیں اس میں، اور پھر ہر چیز کو پلس کریں۔ آپ ایک لسٹ بنائیں، ٹھیک ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے، میں تو ایک اچھے گھر میں پیدا ہوا، نمبر 1، نمبر 2 میرے ماں باپ نے میری ایجوکیشن بڑی اچھی کر دی، 2 مجھے نوکری بڑی اچھی مل گئی، 4 میری شادی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نواز دیا، 6، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بچے بھی میرے اچھے لائق ہو گئے۔ جب آپ کو یہ چیزیں دیکھ کے شکر ادا کریں، اولاد مل گئی، دولت مل گئی، اور آپ کو کرم نوازیاں اللہ تعالیٰ کی بہت ہو گئی، آسانیاں مل گئی، بیٹھے بیٹھے رزق اچھا تھا، اور رزق کے وسائل آپ کو دیے ہوئے، اس کے باوجود مایوسی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ وہ بہت امیر ہے جس کے دوست ہیں، اور وہ بہت غریب ہے جس کے دوست نہیں ہیں۔ اور ایک چیز بتا دوں، زندگی میں ایک چیز شکر، سب سے بڑی شکر ادا کرنے کی چیز ہے، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی معاشرے میں عزت ہے، آپ کی شناخت ہے، آپ کی کوئی بدنامی تو نہیں ہے، آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، کوئی ڈیفیمنس تو نہیں ہے، اور زندگی چل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ شکر ادا کریں۔ جب بھی آپ منفی سوچیں گے، جب بھی آپ نیگیٹو سوچیں گے، تو وہی تھاٹس آپ کو آنے شروع ہو جاتے ہیں، یہ آپ نیگیٹیوٹی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اشفاق احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مکھی کی میرا خیال مور دین 80 آئیز ہے، پر بیٹھتی ہمیشہ وہ گند کے اوپر ہی، اور گند ہی وہ پھیلاتی ہے۔ تو وہی چیزیں
آپ جب آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ویژن بھی دیا ہوا سب، تو پھر آپ نیگیٹو طریقے کیوں سوچتے ہیں؟ کیوں وائی یو آر کمپیئرنگ یور سیلف ود ادرس؟ میں ایک دوست کے یہاں گیا، ایک فیملی، وہاں پہ ایک فیملی آئی ہوئی تھی، بہت بڑے بیوروکریٹس تھے، گریڈ 20 کے وہ تھے، خود تھے اور ان کی مسز تھی، اور میں اب تو وہ جب باتیں شروع ہوئی تو میں نے کہا کہ بھائی یہ ڈپریشن نہیں جاتا، یہ نہیں جاتا، وہ جاتا، وہ گلے شکوے شروع کر دیے اپنے بھی، ہسبینڈ کے بھی اور دوسروں بھی۔ میں نے کہا بہن میری ایک چیز بتاؤ، آپ جس گھر میں رہتی ہیں سرکاری گھر ہے؟ کہتی یس۔ میں نے کہا کہ آپ کو کتنے کنال کا گھر ہے؟ کہتی کوئی 10-15 کنال کا۔ کتنے ملازم ہیں؟ 20-25 ملازم ہیں۔ کتنی گاڑیاں ہیں؟ سرکاری گاڑیاں بہت ہیں۔ پروٹوکول بہت زیادہ، جاتے ہیں تو پولیس والے آگے پیچھے، یہ وہ، اور کیا کہتے ہیں اپنا سلوٹ پڑھتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، گھر میں یہ بچے ہیں؟ کہتے 2 بچے ہیں۔ کیسے ہیں؟ بڑے خوبصورت ہیں۔ تو میں کہا پھر کس چیز کا ڈپریشن؟ میں کہا اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو آپ اس کلاس میں آتے ہیں جو 95+ ہیں۔ کبھی نیچے دیکھا ہے 95 کے نیچے والے لوگ کیسے ہیں؟ آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے آپ کو 95+ پہ رکھا ہے، اور آگے جو 5 بڑھتے ہیں وہ ایکسٹرا آرڈنری کہہ لیں کہ جیسے بل گیٹس ہے، اس قسم کے لوگ ہیں جو کروڑ پتی ارب پتی۔ آپ ان کو دیکھ کے آپ ان پہ آپ اپنی 5% کو اوپر جانے کی خاطر آپ بلو 95% کو چھوڑ کے شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ بھائی آپ تو بات تو بالکل صحیح کی ہے۔ وہ اتنی سمجھدار خاتون تھیں، اور ان کے میاں میرے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ ملایا، کہتے سر آپ جو بات میں نہیں سمجھا سکا آپ نے سمجھا دی آج، آپ نے سمجھا دیا آج۔ تو بہن نے بھی شکریہ ادا کیا۔ میری تو بیٹیوں کی عمر کی تھیں، تو کہتے کہ انکل آئندہ میں اس چیز کو بہت خیال کروں گی، آپ کی بات بڑی جینوئن ہے۔ تو میں شکر ادا کرنا سیکھیں آپ۔ جب آپ شکر ادا کریں گے، اچھی چیزیں ڈھونڈیں گے تو آپ کو ہر چیز اچھی نظر آئے گی، اور جب آپ ہر چیز نیگیٹو ڈھونڈیں گے تو آپ کو نیگیٹو نظر آئے گا۔ آپ جب بھی ڈپریشن میں جائیں تو امون کریٹیونیس کا بھی ہے وہ آپ کا تو وہ ڈاؤن ہوتا ہے۔ تو اگر آپ رائٹر ہیں تو لکھنا شروع کر دیں، اگر آپ پینٹر ہیں تو پینٹ، اگر شاعر ہے تو شاعری کر دیں۔ جو اگر کوئی بھی آپ یقین کریں ڈپریشن میں جو آمد ہوتی ہے نا، کمال کی ہوتی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ وہ کامیاب بندہ وہ جو اپنے ڈپریشن اور نیگیٹو وقت کو پازیٹیو وقت میں تبدیل کر دے اور پھر اس سے فائدہ اٹھائے، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اپنے گولز اچیو کر لیے۔ اب آخر پہ راہو کال۔ راہو کال وہ ٹائم ہے جو دن میں سورج نکلنے کے بعد اور سورج نکلنے سے غروب ہونے سے پہلے کے جو پیریڈ ہے، 90 منٹ کا پیریڈ ہے، اس میں وہ وقت جس پہ منوسیت ہوتی ہے، بندے کو کام نہیں کرنا چاہیے، بندے کو کوئی ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے، کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی سودے بازی، کوئی ایگریمنٹ، کوئی کچھ نہیں کرنا چاہیے، اور وقت وہ اپنا گزار لے۔ پھر دیکھیں آپ کو یہ اس پہ آپ خود بھی دیکھا کریں ریسرچ۔ راہو کال از ویری امپورٹنٹ آپ کی لائف کے لیے۔ منڈے یہ 7:30 صبح سے اور رات 9 بجے، سوری 7:30 سے 9 بجے کے درمیان 90 منٹ کا، یہ آپ نے ٹائم میں کسی قسم کا ڈیسیژن نہیں لینا۔ ٹیوزڈے 3 بجے دوپہر سے 4:30 بجے دوپہر، بدھ کو 12 بجے دوپہر سے 1:30 بجے کے درمیان، جمعرات کو 1:30 بجے سے 3 بجے کے درمیان، جمعے کو 10:30 سے 12 بجے کے درمیان، ہفتہ کو 9 بجے سے صبح 10:30 بجے کے درمیان، یہ راہو کال پیریڈ ہے۔ اور اتوار کو 4:30 سے 6 بجے کے درمیان، یہ بھی راہو کال کے زمرے میں آتا ہے۔ تو اس پیریڈ میں آپ نے اپنے آپ کو کوئی فائنل ڈیسیژن، کوئی سفر، کوئی سوچ سمجھ کے، کوئی کسی قسم کو ملنے جانا تو راستے میں ڈیلے ہو جائے گا، یہ رکاوٹیں کریٹ ہوتی ہیں۔ تو آئی ہوپ
میرا ویلاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آج سے اپنے آپ کو ناشکری سے، ناامیدی سے، مایوسی سے نکال دیں۔ وہ خواتین جو بال بناتی ہیں نا آخر پہ، تو وہ بال جو بناتے ہیں تو اس کو لپیٹ کے وہ ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں۔ تو آج آپ اپنے بیٹھ جائیں کاغذ پینسل لے کے ایک، اور لکھیں کہ آپ کے پاس کیا اچھا ہے کیا برا ہے، اور پھر وہ جو بری چیزیں لپیٹ کے ڈسٹ بن میں پھینک دیں۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔